ایک شخص تھا ملہب۔ یہ واقعہ ہے حضرت عثمان غنی اور مولا علی کے وقت کا کہ ملہب جو تھا وہ ڈس بلیور تھا، ناستک بندہ تھا، وہ خداؤں میں نہیں مانتا تھا۔ وہ ایک دن کوٹ لگی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی کی اور مسلمانوں کی، تو وہاں پر آیا اور اس نے سب مسلمانوں کو سے مخاطب ہو کر کہا کہ مسلمانوں، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دو گے مجھے؟ سب نے کہا الحمدللہ دیں گے جواب۔ تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ کیا قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اس میں اللہ تمہارا یہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میرے بنا ایک پتا تک نہیں ہلتا ہے، تو کیا خدا سچ میں ہر چیز پر قادر ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا الحمدللہ بالکل ہر چیز پر قادر ہے میرا رب۔ تو مسلمانوں سوچ کے جواب دینا، کیا قرآن میں سچ میں کہا ہے اللہ نے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں؟ تو مسلمانوں نے کہا بالکل ہر چیز پر قادر ہے ہمارا رب۔ تو ملہب نے کہا تو ٹھیک ہے، اب میرے ایک سوال کا جواب دینا اور بڑے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا اللہ اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے کیا تمہارے اللہ میں جتنی طاقت ہے، کیا اتنی طاقت اس اللہ میں بھی موجود ہوگی جو دوسرا اللہ بنائے گا وہ؟ اب یہ سوال سن کر سب چونک گئے، حیران تھے کہ آخر جواب دے تو کیا دیں۔ اگر کہتے ہیں کہ اللہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے تو توحید خطرے میں ہے، اور اگر کہیں کہ اللہ اپنے جیسا نہیں بنا سکتا ہے تو قرآن خطرے میں ہے۔ اب سارے مسلمان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے، حضرت عثمان غنی بھی پریشان تھے کہ آخر اس کا جواب کیا دیا جائے۔ آخر کل ملا کر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو سب نے بھی رضامندی ظاہر کری کہ اس ملہب کو قتل ہی کر دیا جائے۔ تو ملہب مسکرایا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ سب میرا قتل تو کر دیں گے، لیکن میرا سوال جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، میرے جیسے اور بھی لوگ آئیں گے، میرا گروپ بھی تیار ہوگا، لیکن یہ سوال وہ بھی پوچھیں گے کہ کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو پھر حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی نے پھر اس کو کہا کہ جا، تجھے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس دربار میں ایک ضعیف العمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ تیرا کیا سوال ہے؟ کہ یہی سوال ہے نا کہ کیا اللہ اپنے جیسا رب بھی بنا سکتا ہے؟ کہا ہاں، تجھے علی کی چوکھٹ پر لے کے چلتا ہوں، وہاں ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی، ملہب، مسلمان سارے لوگ مل کر علی کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، اور مولا علی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو بلوایا گیا۔ تو پھر مولا علی آئے تو مولا علی نے پوچھا حضرت عثمان کیا معاملات ہیں، اتنے لوگ میرے گھر کے آگے کیوں کھڑے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ مولا کہ اس کا بڑا عجیب سوال ہے، ہمارے علماؤں کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو ملہب کو اشارہ کرا اس حضرت عثمان غنی نے، کہا کہ پوچھو اپنا سوال کیا ہے؟ کہ علی سوال بڑا مشکل کا ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ ایسا کوئی سوال بنا ہی نہیں ہے جو علی کو مشکل میں ڈال دے، علی کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ تو ملہب نے کہا تو سنو، کیا تمہارے قرآن میں ایک آیت موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے جیسا ایک اور رب بنا سکتا ہے کیا؟ اپنے جیسا ہو بہو خدا بنا سکتا ہے؟ تو مولا علی مسکرائے اور کہا کہ تو نے اتنے چھوٹے سے سوال کے لیے مجھے بلایا ہے، تو سن میرا جواب، اللہ اپنے جیسا رب بنا سکتا ہے، ایک نہیں کئی بنا سکتا ہے، ان گنت بنا سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ سارے جتنے بھی رب بنیں گے نا، وہ سارے اس کی مخلوق ہوں گے، اور اس کا خدا، اس کا اللہ صرف ایک ہی، وہ اللہ ہی ہوگا۔ یہ سوال سن کر بڑا پریشان ہوا اور چیخیں نکل گئی اس کی۔ کہا کہ علی یہ تو بتاؤ، یہ اس طرح کا علم تم لاتے کہاں سے ہو؟ ہمارا سوال مکمل نہیں ہوتا ہے اور تم جواب دے دیتے ہو۔ تو علی نے پھر فرمایا سنو، ھذا صفت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب کا اثر ہے کہ علی کائنات کے سارے راز کھول کے رکھ دیتا ہے۔ پھر ملہب
نے کہا، بڑا زوردار لائن کہتا ہے کیا منیب، کہ جس کے لعاب سے علی بنتا ہے اور وہ علی ایسا ہوگا تو اس کا نبی کیسا ہوگا، اور جس کے نبی ایسا ہوگا تو اس کا اللہ کیسا ہوگا، اس کا خدا کیسا ہوگا۔